رات کا سناٹا پھیل چکا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند ان کے پیچھے چھپ کر پھر کبھی کبھی جھانکنے لگتا۔ ہواؤں میں عجیب سی خنکی تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں پھیلا ہوا ایک قدیم گاؤں تھا جسے لوگ کالے پتھروں کی وادی کہتے تھے۔ اس وادی کے کنارے ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ایک پرانا محل واقع تھا۔ محل کی اونچی دیواریں، زنگ آلود دروازے اور بلند کھڑکیاں یوں لگتی تھی جیسے کئی برسوں سے وہاں کوئی نہ رہ رہا ہو۔ لیکن گاؤں والے جانتے تھے کہ یہ جگہ ویران نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ایسا تھا جس کے خوف سے کوئی بھی قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ فراز ایک جوان سال صحافی تھا۔ اس کی عادت تھی کہ پر اسرار جگہوں اور انوکھی داستانوں پر تحقیق کرے۔ اسے عجب خون اشام محل کی کہانی معلوم ہوئی تو تجسس نے اسے بے چین کر دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ محل میں ایک بدروح قید ہے جو کبھی خوبصورت شہزادی تھی، مگر غداری اور ظلم نے اسے ایسی مخلوق بدل دیا جو انسان کا خون پینے پر مجبور تھی۔ فراز نے طے کیا کہ وہ خود اس محل میں جا کر حقیقت معلوم کرے گا۔ دوستوں نے روکا، بزرگوں نے منع کیا، مگر وہ باز نہ آیا۔ ایک رات اپنی جیپ لے کر وادی کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ طویل اور سنسان تھا۔ درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ سرسراتی ہوئی یوں لگتی جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ فراز کے دل میں ایک انجانا خوف تھا، لیکن تجسس اس پر غالب تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ محل کے گیٹ تک پہنچا۔ دروازہ بند تھا، لیکن زنگ آلود کڑیاں ہلکی سی دھکیلنے سے خود بخود چرچرا کر کھل گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اسے اندر آنے کی دعوت دے رہا ہو۔ فراز نے ایک لمحے کو سوچا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن پھر اپنے کیمرے اور ٹارچ کو سنبھال کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی عجیب سا بوجھل پن محسوس ہوا۔ فضا میں نمی اور خون کی بوسیدگی کی ملی جلی مہک تھی۔ دیواروں پر برانی تصویریں لگی تھی جن میں شہزادیاں اور جنگجو دکھائی دیتے تھے، لیکن ایک تصویر نے اس کا دل دہلا دیا۔ وہ ایک حسین لڑکی کی تصویر تھی، سرخ لبادہ اوڑھے، کالی آنکھیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ فراز کو یوں لگا جیسے وہ تصویر کی آنکھیں اس کے پیچھے پیچھے دیکھ رہی ہوں۔ فراز نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اچانک پیچھے سے سرگوشیوں کی آواز آئی۔ وہ پلٹا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی گئی، یوں جیسے کوئی نام پکار رہا ہو، فراز فراز۔ اس کے ہاتھ میں موجود ٹارچ ہلکی ہلکی کانپنے لگی۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ مگر جواب میں صرف کھڑکیوں کی جھڑپ اور ہوا کی سیٹی سنائی دی۔ اسی لمحے دور ہال کے کونے میں ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ فراز نے روشنی ڈالی تو دیکھا ایک لڑکی کھڑی ہے، وہ تصویر والی لڑکی، سرخ لباس میں، بال کندھوں پر بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں عجیب چمک۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لڑکی کی آواز نرم مگر پر اثر تھی۔ فراز کے لب کانپنے لگے۔ میں ایک صحافی ہوں، تحقیق کے لیے آیا ہوں۔ تم کون ہو؟ لڑکی آہستہ سے مسکرائی اور بولی، میرا نام زیارب ہے، یہ میرا گھر ہے، صدیوں سے میں یہاں رہ رہی ہوں۔ فراز حیران رہ گیا، صدیوں سے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ زریاب نے دھیرے سے کہا، کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، وہ زندہ رہتی ہیں۔ اس کی بات نے فراز کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ زریاب نے اسے ایک بڑے کمرے میں لے جا کر ایک پرانا آئینہ دکھایا۔ آئینے پر جمی گرد کو اس نے ہاتھ سے ہٹایا۔ فراز نے جب اس میں جھانکا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ آئینے میں اسے اپنا عکس تو نظر آ رہا تھا، مگر زریاب کا کوئی عکس نہیں تھا۔ فراز پیچھے ہٹا اور بولا، یہ کیا ہے؟ تم انسان نہیں ہو؟ زریاب کی آنکھیں سرخ ہو گئی، دانت لمبے اور نکیلے نکل آئے۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، میں کبھی انسان تھی، ایک شہزادی، مگر غداری نے مجھے ویمپائر بنا دیا اور اب میں اس لعنت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید ہوں۔ زریاب نے لرزتی آواز میں اپنی کہانی سنائی۔ میں ایک راجکمار سے محبت کرتی تھی۔ ہماری شادی کی رات دشمنوں نے محل پر حملہ کیا۔ میرے اپنے بھائی نے غداری کی اور مجھے ایک عیار جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے موت سے بدتر زندگی دی۔ میں خون اشام مخلوق بن گئی۔ میرے پیارے راجکمار کو مار ڈالا گیا اور میں اس محل میں ہمیشہ کے لیے قید کر دی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ آنسو سرخ رنگ کے تھے۔ فراز کا دل خوف اور ہمدردی کے بیچ جھول رہا تھا۔ اچانک زریاب اس کے قریب آئی اور بولی، تم مجھے آزاد کر سکتے ہو فراز، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ فراز لرز گیا۔
मैं मरना नहीं चाहता। ज़रियाब ने मदम कहका लगाया, मौत तो हर एक को आनी है, मगर कुछ लोग मौत से आगे भी जिंदा रहते हैं। इसी लम्हे कमरे की शमें बुझने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ ज़रियाब की सुर्ख आंखें जलती हुई कोयलों की तरह चमक रही थी। फराज के जहन में अपनी नानी की बात गूंजी, बेटा जहां भी खौफ महसूस हो अल्लाह का कलाम पढ़ना। फराज ने लर्जती आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। ज़रियाब की चीख निकल गई, कमरे की दीवारें हिलने लगी, आईना टूटने लगा और ज़रियाब का वजूद धुंध में बदलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो चीखती रही। फराज ने पूरी कुव्वत के साथ कुरानी आयात पढ़ी। अचानक महल में जलजला सा आ गया। ज़रियाब का वजूद जलने लगा और इसकी चीखें फजा में गूंजने लगी। फराज किसी तरह बाहर भागा। बारिश तेज हो रही थी। वो अपनी गाड़ी में बैठा और वादी से निकलने लगा। इसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वो ये समझ रहा था कि शायद अब सब खत्म हो गया। मगर जैसे ही इसने गाड़ी के आईने में देखा, इसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे सीट पर ज़रियाब बैठी थी, वो सुर्ख लिबास, वही सुर्ख आंखें और होठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट। मैंने कहा था ना फराज, कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो हमेशा जिंदा रहती हैं।